مفتی صاحب یہ ماہ صدیق اکبر، یہ ماہ صدیق اکبر ہے، اس حوالے سے میرا سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ظاہری خلیفہ تھے تو باطنی پہلے خلیفہ کون تھے؟ یہ ظاہری اور باطنی کی جو تقسیم ہے یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ مطلقاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ علیہم الرضوان میں سے سب سے افضل صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احادیث کو دیکھیں، روایات کو دیکھ لیں، ائمہ دین کی تصریحات کو دیکھیں تو اس میں یہ ظاہری اور باطنی کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں جو چیپٹر امام بخاری نے قائم کیا، پہلی حدیث جو لے کے آئے نا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ فرماتے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری زمانہ طیبہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق کو قرار دیتے تھے، پھر عمر فاروق کو، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صحیح بخاری میں 3600، بالکل صحیح ہے، بخاری کی صحیح حدیث ہے، اور بخاری کی 3671 نمبر حدیث ہے۔ محمد ابن حنفیہ مولا علی کے بیٹے نے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ابو جان کون ہے؟ قال ابو بکر، مولا علی نے فرمایا ابو بکر صدیق۔ قال قلت ثم من، میں نے کہا ان کے بعد، فرمایا ان کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب کتاب الآثار صفحہ نمبر 207 پہ 924 نمبر حدیث لے کے آئے امام اعظم ابو حنیفہ کی سند کے ساتھ کہ مولا علی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا ما رأیت احدا خیرا منکا، یا علی میں نے بڑے بڑے فضیلت و خیر والے لوگ دیکھے پر آپ سے افضل میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو مولا علی نے پوچھا حل رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتا تو نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ قال لا، کہنے لگا نہیں۔ فرمایا حل رأیت ابا بکر و عمر، تو نے ابو بکر عمر کو دیکھا ہے؟ قال لا، کہنے لگا نہیں۔ فرمایا لو اخبرتنی انک رأیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضربت عنقک، اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا میں تیری گردن اڑا دیتا۔ ولو اخبرتنی انک رأیت ابا بکر و عمر لاوجعتک عقوبۃ، اور اگر تو یہ کہتا کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے میں تجھے پھر بھی سخت سزا دیتا، کیونکہ مولا علی ابو بکر و عمر کو اپنے سے بھی افضل مانتے تھے۔ تو صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما علی الاطلاق صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے سب سے افضل ترین صحابہ ہیں، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور حضور سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں امت کے ولیوں کا جب تذکرہ لکھا ہے نا کہ امت کے اندر کون کون سے اولیاء ہیں، تو امت کا سب سے پہلا ولی فرماتے منہم شیخ الاسلام و بعد از انبیاء بہترین انام، ان میں سے شیخ الاسلام اور نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اور صفحہ 85 میں لکھتے ہیں وہ صدیق اکبر مقدم ہما خلائقس، وہ صدیق اکبر مقدم ہما خلائقس از پس انبیاء و روا نباشد کے کس قدم پیشے بے نہد۔ فرماتے صدیق اکبر نبیوں کے بعد ساری مخلوق انسانوں میں سب سے افضل ہیں اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ و روا نباشد کے کس قدم پیشے بے نہد، کہ ابو بکر صدیق سے آگے قدم رکھے، اللہ نے وہ مقام صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ تو یہ ہمارے اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے، صوفیاء کا عقیدہ ہے، اور صالحین کا عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے، اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں چاروں یار نبی دے عاشقی، کوئی نہیں ہے ناچارہ برگاہ نا اس دھرتی پیدا کیتا، نہ جان سارا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی،
ناچارا یارا برگاہ آزم شانی صدیق کی دستان ایکو یار ہزارہ برگاہ ایکو یار ہزارہ سبحان اللہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو حضور کے صحابہ میں سے وہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو جو فضائل و کمالات خصوصیات جو خصائص و خصائل ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے ہیں وہ آپ ہی کا حصہ۔ میں سادہ حدیث پڑھ کے بتاتا ہوں کہ ابو بکر عمر کا مقام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے، بالخصوص صدیق اکبر کا، مہینہ بھی صدیق اکبر کا ہے، اتنا بلند مقام ہے کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ ہر جگہ پہ دوسرے ابو بکر صدیق ہوتے ہیں۔ خان صاحب تقریر کروا رہے ہیں ماشاءاللہ، ذرا محبت سے زبان لگائیے۔ صدیوں سے چلا آتا ہے جو یار نبی کا، صدیوں سے چلا آتا ہے جو یار نبی کا، صدیق کا انکار ہے انکار نبی کا، ملنا ہو کبھی ان سے تو آسان پتہ ہے، صدیق کا دربار ہے دربار۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ ایمان کا ہو طالب دستار نہ ہوئے، مومن کبھی باطل کا طرف دار نہ ہوئے، ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے دیوانے، ہم سے تو کسی ایک کا انکار نہ ہوئے، ممکن ہی نہیں ہوئے مسلمان کا بچہ اور مولا علی پاک کا حکمدار نہ ہوئے، مگر جھوٹا ہے دغا باز ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو بکر پہ سرشار نہ ہوئے۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہر جگہ پہ حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے جس صحابی کو اللہ کے قرآن نے حضور کا صاحب کہا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کئی صحابہ وہ جو خود مسلمان ہوئے ماں باپ نہیں مانے، کئیوں کی اولاد نہیں مانی، لیکن ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، والد بھی صحابی ہیں، بیٹے بھی صحابی ہیں، بیٹیاں بھی صحابی ہیں، کہ بیٹیوں کے اولادیں بھی صحابی ہیں رسول۔ اس قدر حضور کی بارگاہ میں قربت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، حضرت عمر پاک کا جسد اقدس چارپائی پہ موجود تھا، صحابہ آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے تھے، حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے تھے۔ ایک شخص میرے پیچھے سے آیا اور اس نے اپنا بازو آ کے میرے کندھے پہ رکھ لیا اور کہنے لگا اللہ عمر پہ رحم فرمائے۔ میں نے اللہ کے رسول سے کثرت سے یہ سنا، حضور جب بھی کہتے تھے تو فرماتے تھے کنتو و ابو بکر و عمر، میں تھا اور ابو بکر تھا اور عمر تھا، فعلتو و ابو بکر و عمر، میں نے کیا اور ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا، وانطلقتو و ابو بکر و عمر، میں چلا اور ابو بکر چلا اور عمر چلا۔ یعنی حضور کے ساتھ دوسرے ابو بکر، حضور چلیں تو دوسرے ابو بکر، حضور کریں تو دوسرے ابو بکر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تھا اور ابو بکر تھا اور عمر تھا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا یہ کون ہے، حضرت عمر کی شان بیان کر رہا، حضرت صدیق کی شان بیان کر رہا، فَإِذَنْ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وہ مولا علی تھے جو صدیق و فاروق کی شان بیان کر رہے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، مولا علی ابو بکر عمر کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اور امام اہل بیت امام زین العابدین سید الساجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی 30 جلد میں روایت موجود ہے، امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ کے اندر اور امام احمد کی مسند کی 30 جلد کے اندر روایت موجود ہے کہ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا ما منزلت ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے امام اہل بیت امام زین العابدین آپ بتائیں کہ ابو بکر و عمر کا حضور کی بارگاہ میں کیا مرتبہ تھا، کیا مقام تھا؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا منزلتہما الساعہ، بھئی جو اب مقام ہے، جو
آپ مقام ہے کہ دونوں حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے، بینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلے دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اور اسی کا پنجابی ترجمہ ہے کہ شان صدیق فاروق دا کی تسا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام، شان صدیق فاروق دا کی تسا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام، سبز گنبد دے تھلے جو بچتی سی تھا میرے آقا دے یار